اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین ذی وقار، ارباب علم و دانش، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ اللہ ہمیں کلام اللہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، کلام اللہ نعمت عظمیٰ ہے امت مسلمہ کے لیے۔ امت مسلمہ کے پاس یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر اس کلام اللہ کو امت مسلمہ آج ہی پڑھنا شروع کر دے، سمجھنا شروع کر دے، میں سمجھتا ہوں گمراہی مسلمانوں سے دور چلی جائے گی۔ ہم جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں، کسی اور کا قصور نہیں ہے، یہ سارا ہمارا اپنا ہی کیا دھرا ہے، کیونکہ ہم نے کلام اللہ پڑھنا شروع نہیں کیا اور کلام اللہ کو ہم نے اس کے اوپر غلاف ڈال کر ایک الماری میں رکھ دیا، الماری کی زینت بنا دیا۔ سالہ سال گزر جاتے ہیں، رمضان آتا ہے، اب تو رمضان میں بھی رواج نہیں رہا۔ رمضان میں پھر کوئی دعوے سے کہتا ہے، فخر سے، کہ یار میں نے آج 2 پارے پڑھے، 3 پڑھے، 4 پڑھے، 1 پارہ پڑھا ہے، کوئی پاؤ کہتا ہے میں نے پاؤ پڑھا ہے۔ تو خیر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ 2 پارے پڑھنے والے کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے پڑھا کیا ہے، اور یہ کلام اللہ میں خدا کیا رہا ہے۔ کلام اللہ لفظ میں کہہ رہا ہوں، بولا بھی جاتا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ کلام اللہ، یہ کلام کس کا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ کا کلام ہے، کلام بہت بڑی ذات کا ہے، تو یہ کلام پھر چھوٹا ہوا؟ کلام بھی بہت بڑا ہوا۔ یہ کلام بھی بڑا ہے، اور جس کا یہ کلام ہے وہ بھی بڑا ہے۔ اب دیکھیں نا، کسی کا ناول آ جاتا ہے تو بڑی شوق سے کہتے ہیں جی وہ فلاں جی ادیب نے لکھا ہے، فلاں شاعر نے جی اس پر لکھاری فلاں لکھاری ہے جی، وہ احمد ندیم قاسمی ہے جی، اشفاق احمد ہے، ٹھیک ہے، قدسیہ بانو ہے، پروین شاکر ہے، ناولوں کے، اداکاروں کے، لکھاریوں کے ہم نام لیتے رہتے ہیں کہ وہ فلاں لکھاری نے لکھا ہے، اور واصف علی واصف نے لکھا ہے جی، فلاں نے لکھا ہے، فلاں لکھا ہے۔ یہ آئزیک نیوٹن کا یہ قول ہے جی، یہ ابن الہیثم کا قول ہے، یہ ابو علی سینا کا قول ہے، یہ ابوالکلام کا قول ہے، یہ کیو خان کی بات ہے۔ تو ہم بڑے فخر سے باتیں پڑھتے ہیں، بہت فخر سے باتیں، اور حرکت کی مساوات جب ہم پڑھتے ہیں، ہمارا بچہ کو پڑھتا ہے تو یہ جی یہ کس کا قانون ہے جی؟ فلاں کا قانون ہے، نیوٹن کا قانون ہے۔ یہ جی ایک ریسرچ کی ہے، ایک سائنسدان نے اس پہ ریسرچ کی ہے، ایکشن کا ری ایکشن اس نے دیکھا ہے، اس نے گیند زمین پہ دیوار پر ماری ہے، اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، اس نے اس پر ایک جو ہے ایک نتیجہ اخذ کیا ہوا ہے۔ خیر یہ ریسرچ ہوتی رہتی ہے۔ تو بڑوں کی باتیں ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں، حالانکہ وہ بڑے انسان ہوتے ہیں، سائنسدان کی شکل میں ہو، ادب والوں کی شکل میں ہو، مورخین کی شکل میں ہو، انگلش کوئی ناول ہو، اردو ناول ہو، کوئی جناب عربی کلام ہو، تو بڑی باتیں ہم سنتے ہیں بڑے شوق سے۔ اور یہ جو کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کے لیے ہمارے پاس نہ طلب ہے، نہ ہمارے ہاں پیاس ہے، نہ ہی ہمارے ہاں شوق ہے۔ شوق کا بھی فقدان ہے، طلب کا بھی فقدان ہے، پیاس ویسے ہی نہیں رہی۔ تو ناظرین کرام، آج بھی اگر ہم شوق سے اس کلام اللہ کو پڑھنا شروع کر دیں تو یہ جو ہمارے اوپر مشکلات ہیں، ہمارے اوپر حالات بنے ہوئے ہیں، یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ میں ایک نسخہ کیمیا دے رہا ہوں، سوچنے کا شعور دے رہا ہوں، دیکھنے کا معیار دے رہا ہوں، ایک دعوت فکر دے رہا ہوں۔ اور یہ جو میری دعوت فکر ہے، یہ فرقہ واریت والی بھی نہیں ہے۔ آپ نے مجھے، یہ 3 صورتیں ہماری مکمل ہونے کو ہیں، آپ نے سنا، میں نے کبھی کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کی، میں نے کسی مسلک پہ کبھی کیچڑ نہیں اچھالا، میں نے کبھی فروئی مسائل جو ہیں وہ ڈسکس نہیں کیے، نہ ہی میں نے کسی پر وہ تنقید کی ہے جس میں کوئی میں یہ تازگی محسوس کروں کہ جی اس پر تنقید کر کے جی مجھے بہت بڑا کوئی میں نے کوئی مارکا سر کر لینا ہے۔ نہیں، میری دعوت خالص ہے، اور وہ دعوت ہے کلام اللہ کا ترجمہ۔ میں ارباب اختیار سے بھی کہتا ہوں، عوام الناس سے بھی اور خواص الناس سے بھی، کہ یہ جو میں آپ کے سامنے جو کلام اللہ کی تلاوت کرتا ہوں، یہ صرف اس کا مقصد یہ ہے، اس کی غرض و غایت صرف یہ ہے کہ یہ جو کلام اللہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جاتا ہے، امت مسلمہ اور قرآن کے درمیان جو گیپ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ خلا جو ہمارے ہاں پیدا ہو چکا ہے یہ ختم ہو جائے، اور آج بھی امت مسلمہ اس کلام اللہ کو پڑھنا شروع کر دے۔ ایک دور ہوا کرتا تھا جب کلام اللہ لوگ پڑھتے تھے تو کامیابی ان کا مقدر بن جاتی تھی، وہ سرخرو ہو جاتے تھے، تعداد میں تھوڑے ہوتے تھے، کامیاب ہو جاتے تھے۔ دشمن حربے استعمال کرتا تھا، سازشیں کرتا تھا، ناکام ہو جاتے۔ ایک انگریز نے 70,000 قرآن کے نسخے جلائے،
اس نے کہا یہ مسلمان جو ہیں یہ قرآن پڑھتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، نہ یہ قرآن پڑھیں گے نہ کامیاب ہوں گے، نہ ان کے پاس کلام اللہ ہوگا۔ ایک قاری قرآن نے 7 سال کے بچے کو بلا کے ادھر آؤ، اس انگریز کو خطاب کر کہا ظالم تیری عقل کہاں چلی گئی، تو نے قرآن کے نسخے تو جلا دیے، اس کے دل سے قرآن کیسے جلائے گا، اس کا سینہ تو قرآن کا صندوق بن گیا ہے۔ اور کسی لکھنے والے نے خوبصورت بات لکھی، نہ ہو کیوں کر ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ تو یہ کلام اللہ ہے، اس کو شوق سے آپ پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں۔ یہ بایولوجی پڑھنے والا، یہ کیمسٹری پڑھنے والا، یہ فزکس پڑھنے والا، یہ میتھ پڑھنے والا، یہ آپ کے جانے کے بعد آپ کو پڑھ کر یہ جو ہے نا، یہ آپ کے اوپر آپ کو ملک نہیں کرے گا، یہ بخشے گا نہیں آپ کو، یہ دعا نہیں کرے گا آپ اس کی تربیت کر کے گئے ہیں سائنسدانوں والی، آپ اس کی تربیت کر کے گئے ہیں وہ جو بے دینی کی فضا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک بیماری ہے جو ہمارے اندر کینسر ہے، پھیل چکا ہے، وہ کیا ہے؟ بے دینی، قرآن سے دوری۔ تو آج بھی اگر ہم قرآن سے دوستی کر لیں، قرآن سے تعلق بنا لیں اور قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیں، تو میں سمجھتا ہوں ممتاز ہم بھی ہو سکتے ہیں، اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر، اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو فرشتے گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ فضائے بدر آج بھی پیدا ہو، لیکن ذوق ہو ہمارے یہاں، طالب بن کر اللہ کے سامنے جھکیں، اس اللہ سے کہیں اللہ تیرے کلام اللہ سے دوری اختیار کی، معاف کر دے، اب دوستی کرتے ہیں، قبول کر لیں، وہ قبول کر لے گا، اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، وہ روکنے والا بھی نہیں ہے، ٹوکنے والا بھی نہیں ہے۔ آج بھی اگر ہم اس اللہ سے دوستی کر لیں، اس کلام اللہ کو پڑھنا شروع کر دیں، یہ بڑی خوبصورت بات چل رہی ہے۔ بات لمبی ہو جاتی ہے، اختصار کے ساتھ میں گفتگو کرتا ہوں، لیکن کیا کریں، یہ درد دل ہوتا ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا تعارف کرتے ہیں۔ وتعالی اللہ الملک الحق، وہ اللہ جو حقیقی سلطنت کا مالک ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ فتح بلند و بالا اللہ، بڑا اللہ جو اکیلا حقیقی سلطنت کا مالک ہے، اکیلی ذات اللہ تعالیٰ کی، جس کا مرتبہ، جس کا مقام، جس کا رتبہ، جس کا درجہ، جس کی فضیلت میں لفظوں میں کیسے بیان کر سکتا ہوں۔ وہ اللہ جو حقیقی سلطنت کا مالک ہے۔ آگے اللہ پاک اپنے محبوب ساقی کوثر شافی معاشر کو ایک دعوت دے رہے ہیں، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى، اور آپ نہ جلدی کریں قرآن کو پڑھنے میں اس سے پہلے الیک وحیہ، کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی اور وہ مکمل ہو جائے، اس سے پہلے آپ قرآن پاک کو پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے نبی جب آپ کے اوپر کلام اتر رہا ہو، جبریل آپ کو سکھا رہا ہو، آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہو، جب وہ مکمل ہو جائے پھر آپ پڑھا کریں۔ اور آپ تو کہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور آپ کہا کریں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں کیا کر؟ زیادتی کر۔ اللہ پاک اپنے محبوب کو یہ دعائیہ کلمات ہیں، ہم بھی جب کبھی علم حاصل کریں، علم کا کوئی باب پڑھیں یا کوئی قرآن کلام اللہ پڑھے تو یہ دعا پڑھا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اے اللہ میرا سینہ روشن کر دے، میرے دل و دماغ کو روشن کر دے، اس کلام اللہ کی حقانیت میرے سامنے کھول دے، اس کلام اللہ کو پڑھنے کا مجھے شوق عطا کر دے، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، اے اللہ میرے علم میں بڑھوتری لے آ، اے اللہ میرے علم میں زیادتی کر۔ یہ دعا آپ ہی کیا کریں۔ آگے آدم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ، اور البتہ تحقیق آدم سے بھی ہم نے ایک عہد لیا تھا، ایک بات کی آدم کو بھی ہم نے کیا کی تھی؟ تاکید کی تھی۔ من قبل، اس سے پہلے ہم نے آدم کو بھی ایک بات کی تاکید کی تھی، آدم سے ہم نے اس سے پہلے کیا لیا تھا؟ عہد لیا تھا، فنسیہ، لیکن وہ بھول گیا، بس وہ کیا ہو گیا؟ بھول گیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس میں پختگی نہیں پائی، یعنی بھولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر یہ کام کر رہے تھے، جان بوجھ کر انہوں نے یہ کیا، نہیں، اس میں کوئی ان کا ارادہ نہیں تھا، بس وہ بہکاوے میں آ گئے، بھول گئے۔ تو آگے اللہ پاک کیا فرمانے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کریں تو انہوں نے سجدہ کر لیا، انہوں نے کیا کر لیا؟ سجدہ کیا، سب نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، ابلیس نے نہیں، ابا، اس نے انکار کر دیا۔ ابا کا معنی انکار کر دیا۔ تو جب ہم نے آدم کو کہا، فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس
اس نے انکار کر دیا۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا، اور ہم نے کہا ہے آدم إِنَّ هَذَا دُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، ہم نے کہا ہے آدم بے شک یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ کون؟ شیطان۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے آدم کو کہا ہے آدم یہ تمہارا اور تمہاری زوجہ کا، تمہاری بیوی کا، تمہاری اہلیہ کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے، فتشقیٰ، اور تم مشکل میں پڑ جاؤ، مشقت میں پڑ جاؤ، مشکل میں پڑ جاؤ، یہ ایسا نہ کر دے کہ تم کو جنت سے نکلوا دے۔ وہی کام کیا اب جہاں یہ رہ رہے تھے اللہ آدم علیہ السلام، اِنَّكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، یہاں تو یہ فائدہ ہے کہ نہ تمہیں بھوک ہے اور نہ تم ننگے ہو، نہ تم بھوکے ہو اور نہ تم کیا ہو، بھوک بھی نہیں ہے، کھانا مل رہا ہے، جسم پہ لباس ہے، ننگے بھی نہیں ہیں۔ اور ایک اور فائدہ ہے وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضَعُ، اور یہاں نہ تم پیاسے ہو اور نہ تمہیں دھوپ کا کوئی سایہ ہے، دھوپ سے تم تپ رہے ہو، نہ تم یہاں پیاسے ہو اور نہ دھوپ کی وجہ سے تم پریشان ہو، دھوپ کا کوئی تپش ہے، دھوپ کی نہ تپش ہے نہ تمہیں یہاں کوئی ہے پیاس ہے۔ آگے کیا ہوا؟ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، مُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور فوسوسا، پھر وسوسہ ڈال دیا ان پر، ان کی طرف شیطان نے پھر ان کو کیا کر دیا؟ بہکاوے میں لیا، وسوسہ ڈال دیا۔ کیا وسوسہ ڈال کر کہا یا آدم، اے آدم میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاتا ہوں جو ہمیشگی والا ہے اور بادشاہی والا ہے، ہمیشگی والا درخت ہے اور اس میں ایسی بادشاہی ہے لا یبلا، جو کبھی ذوف نہیں پکڑے گی، کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ اس درخت سے کیا ہے؟ اس درخت کا آدم علیہ السلام کو شیطان بتا رہا ہے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، پھر کھا لیا ان میں سے دونوں نے، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، پھر جب انہوں نے کھا لیا، ان دونوں نے اس میں سے کیا کر لیا؟ کس سے کھا لیا؟ اس درخت میں سے کھا لیا، تو ان کے جو ہیں وہ پردے والی جو جگہ ہیں ان کی وہ ظاہر ہوگی۔ وہ پردے والی کون سی جگہ ہے؟ وہ ان کی کیا ہے؟ ظاہر ہوگی۔ وہ پردے والی کیا ہوگی؟ ظاہر ہوگی۔ تو وہ کیا کرنے لگے؟ علیہما من ورق الجنت وعصا آدم ربہ فغوی، تو وہ درخت جنت کے پتوں سے، جنت کے پتوں کو جب لباس ان سے وہ بے آبرو ہو گئے، لباس ان سے نہیں رہا، پردے والی جگہ جو ہے ان کے سامنے ظاہر ہوگی، تو وہ جنت کے پتے جو ہیں وہ اپنے اوپر چپکانے لگے، وہ اپنے اوپر کیا کرنے لگے؟ چپکانے لگے۔ واسا آدم، اور آدم سے غلطی ہوگی، آدم رب کے حکم کو کیا کر گئے؟ آدم و ربہ، اور آدم نے رب کا حکم ٹال دیا۔ فغوا، اور کیا ہو گئے؟ فغوا، اور کیا ہو گئے؟ ہدایت سے دور چلے گئے، بہکاوے میں آ گئے اور ہدایت سے دور چلے گئے، گمراہی کی طرف چلے گئے، رب کے حکم کو ٹال دیا، بغاوت میں چلے گئے۔ وہ دیدہ دانستہ نہیں تھی، وہ بھول تھی۔ آگے چل کر اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے، ثم اجتباہ ربہ، پھر چن لیا تیرے پروردگار نے ان کو، فتاب علیہ، اور ان کی توبہ بھی قبول کر لی۔ تمہارے پروردگار نے ان کو چن لیا اور ان کی توبہ بھی کیا کر لی؟ قبول کر لی۔ فہدا، اور انہیں ہدایت بخشی۔ جو ان سے غلطی ہوئی اور غلطی ہونے کے بعد پروردگار نے ان کو چن لیا، چننے کے بعد توبہ قبول کر لی، توبہ کے بعد ان کو کیا بخشی؟ ہدایت بخشی۔ کالہ بتا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو فاما یاتینکم منی، آگے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، یہ دونوں، تم دونوں ایک دوسرے کے کیا ہو؟ دشمن ہو۔ کون دونوں؟ آدم علیہ السلام اور شیطان جو ہے، یہ آپس میں انسان کا اور شیطان کا کوئی دوستی والا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے کیا ہو گئے؟ دشمن ہو گئے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کر لی، جو میری ہدایت کے پیچھے چل گیا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ مشکل میں ہوگا،
نہ وہ ناکام ہوگا، گمراہ ہوگا، اور نہ وہ کیا ہوگا، مشکل میں ہوگا۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ومن اعرض عن ذکری، جس نے میری نصیحت سے کیا کیا، منہ پھیرا، اعراض کیا، فإن لہ معیشتاً ضنکا، تو اس کے لیے میں زندگی تنگ کر دوں گا، معیشت کیا کروں گا، تنگ کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ یوم القیامۃ اعمیٰ، اور قیامت کے دن ہم ان کو اٹھائیں گے اس حالت میں کہ وہ اندھے ہوں گے۔ اندھے سے مراد یہ ہے کہ جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو نبینا ہوں گے، لیکن بعد میں ان کو بینائی مل جائے گی، جیسے سورہ کاف میں ہم نے پڑھا 53 نمبر آیت میں کہ وہ جہنم کو دیکھ لیں گے، تو دیکھتا تو وہی ہے جو نظر جس کو آتا ہے، لیکن جب وہ یہ اندھے کیوں ہوں گے اور اندھے ہو کر کیا کہیں گے، اس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک سے جو پڑھا جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔